جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثناءاللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ اہم خبریں ہیں آج۔ ایک تو IMF کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے، کیا کیا کرنے جا رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے۔ دوسرا، بھارت نے جو چیمپئن ٹرافی میں شرکت سے انکار کیا ہے وہ بڑا سیریس ایشو ہو گیا ہے، اور پاکستان بھی پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اب سیدھا سیدھا جواب دے گا، اور اس سے ICC اور بھارت میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں گے۔ دوسرا، حج پالیسی کی اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور تیار ہو جائیں جو لوگ حجاج مقدس آئندہ سال جانا چاہتے ہیں، ان کی درخواستیں کب سے جمع ہو رہی ہیں اور کب قرعہ اندازی ہوگی، کتنے پیسے چاہیے، قسطوں میں کس طرح پیسے دیں گے، یہ تمام تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کرکٹ ڈپلومیسی اور یہ جو ایک تنازع بنا ہوا ہے وہ بڑا سیریس جو سچویشن اختیار کر گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ بھارت نے پاکستان میں جو چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ روایتی طور پر ماضی میں بھی یہ وہ کرتا رہا ہے، اور پھر یہ ایک صورتحال بنی ہے، سیاسی معاملات کو وہ گراؤنڈ تک لے آیا ہے، اور یہ مودی حکومت کی پالیسی بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارتی عوام کی علیحدہ سوچ ہے، اور مودی حکومت جو ہے جو نفرت کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے، اور وہی ان کا بیانیہ ہے اس کی بنیاد پر۔ لیکن اب یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں رہا ہے، اب کیونکہ آگے بھارت میں بھی ٹورنامنٹ ہونے ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل ایونٹ ہونے ہیں، اور پاکستان نے ابتدائی طور پر اب اس کی پرائم منسٹر کیونکہ ملک سے باہر ہیں وہ واپس آئیں گے، اس کے بعد ایک جوائنٹ میٹنگ ہوگی جس میں پرائم منسٹر آفس ہے، پرائم منسٹر ہیں، اور آپ کے جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں، فارن آفس ہے، وہ مل کر بات کریں گے اور بیٹھیں گے۔ اور اس پر جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک تو ICC کو جواب دے چکا ہے کہ وہ بھارت کے بغیر یہ چیمپئن ٹرافی کرانے کے لیے تیار ہے۔ ICC میں ہلچل اس لیے ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ بھی میسج جانے والا ہے کہ پاکستان بھارت میں ہونے والے کسی ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے گا، اور کہیں اور بھی بھارت کے ساتھ اگر کوئی میچ ہوگا تو وہ نہیں کھیلے گا۔ اور یہی بات ہم نے اس دن وی لاگ میں کہی تھی کہ بھارت کو اگر آپ نے جواب دینا ہے تو اگر آپ کو وہ ہر فورم پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے مالی نقصان ہو، پاکستان کو ٹریڈ میں نقصان ہو، پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، پاکستان کو ریجنل فورم پر نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، پاکستان میں ٹیررزم ہو، پاکستان سے جاسوس پکڑے جاتے ہوں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ان کو جواب بھی اسی صورت میں آپ کو دینا پڑے گا، اور ICC کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہوگی۔ جب بھارت انکار کر سکتا ہے تو پاکستان بھی انکار کر سکتا ہے، اور پھر پاکستان انکار کرے گا تو جو نقصان پاکستان کو ہوتا ہے بھارت کے انکار کی وجہ سے، اب اگر پاکستان متبادل جگہ پہ بھارت کے ساتھ میچ کھیلتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم ڈپلومیٹکلی بڑے ناکام ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو اب ثابت کرنا پڑے گا اس معاملے کے اوپر۔ اور جو پوزیشن نظر آ رہی ہے، اگر یہی پوزیشن برقرار رکھی ہے تو پھر ICC کے لیے بھی اس پوائنٹ پر کھڑے رہنا مشکل ہے، اور بھارت کے لیے بھی مشکل ہے۔ پھر بھارت کو بھی فیس کرنا پڑے گا، بہت سا مالی بحران بھی فیس کرنا پڑے گا، اور مشکوک ہو جائیں گے ان کے ملک میں بھی جو آئندہ ویمن ورلڈ کپ ہونا ہے، T20 ورلڈ کپ ہونا ہے، آگے جو ورلڈ کپ ہونا ہے کرکٹ کا وہ بھی بھارت میں 2031 میں ہونا ہے۔ تو پاکستان نے کہا کہ پھر وہ کسی ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے گا۔ تو یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں رہا ہے، کیونکہ جو میڈیا رائٹس ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ آمدن ہوتی ہے کرکٹ کے کھیل میں خاص کر، وہ میڈیا رائٹس ہی ہوتے ہیں، اور پاکستان اور بھارت کا میچ وہ میچ ہوتا ہے جو دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو رہا ہو، خاص کر بھارت میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں ہو رہا ہے، تو ان کے جو ٹکٹس ہوتے ہیں وہ کئی مہینے پہلے بک ہو جاتے ہیں، اور اسٹیڈیم فل ہوتے ہیں۔ پھر میڈیا میں بہت زیادہ وہ اس کے رائٹس کی پرائس ہوتی ہے، ایک میڈیا رائٹس کی، کیونکہ دیکھا زیادہ جاتا ہے ٹی وی پر، یوٹیوب پر، جہاں بھی ہو سوشل میڈیا پر، وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، لوگ انگیج ہوتے ہیں۔ تو بھارت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آج بھی ان کے پاس وقت ہے ابھی بھی، کہ وہ اس اپنے اسٹانس سے پیچھا ہٹیں اور سیاست کو کرکٹ سے علیحدہ کریں۔ اپنے تنازعات آپ پولیٹیکلی بات کریں، بات چیت کے ذریعے کریں، جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، آپ کی لوکل جو سیاست ہے اس کو کم از کم اس کرکٹ کے جو معاملہ ہے کھیلوں سے کم از کم علیحدہ کر لیں، تو پھر پاکستان صرف کرکٹ نہیں، کوئی بھی ٹیم بھارت نہیں بھیجے گا، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ بڑا اب عام معاملہ نہیں رہا ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور آپ کی جو وزارت داخلہ ہے یا PCB ہے، وزارت خارجہ ہے،
آپ کی کیونکہ وزارت آپ کی خارجہ پالیسی میں انڈیا کے معاملے پر آپ کی فوج کا بھی بڑا رول ہے، ان کا کیا موقف ہوتا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کے ان وانٹیڈ قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو شیڈول کے مطابق کے بغیر پاکستان پہنچی ہے، پورا مشن پہنچا ہے نیتھن پورٹر کی سربراہی میں، اور آج ہی سے انہوں نے ٹاک شروع کر دی ہیں، ٹیکنیکل ٹاک شروع کر دی ہیں، بڑی ہیکٹک قسم کے اور بڑا جو ہے ٹائٹ قسم کا شیڈول ہے، اور بڑا ایجنڈا جو ہے بڑا ہیوی ہے۔ اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو بات چیت ہوئی ہے ہماری، کہ پرائیویٹائزیشن کی ناکامی پی آئی اے کی بڑی اس پر خاص کر بات چیت ہونی ہے، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل تھا۔ جون کا پہلے ڈیڈ لائن تھی، پھر اس کو سپٹمبر کیا گیا، اکتوبر کیا گیا، اور اکتوبر میں بھی ناکامی ہوئی ہے۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو ٹیمیں ہیں وہ مل کر کیا لائے عمل طے کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا شارٹ فال آ رہا ہے، وہ بڑا جو ہے تکلیف دہ ہوگا اگر اس کو آئی ایم ایف، کیونکہ بڑا اس معاملے میں سخت ان کا موقف ہے، اور اگر کیونکہ وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اگر 4 مہینے میں 190 ارب روپے کا شارٹ فال ہے تو دسمبر تک یہ 400 ارب یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ابھی سے کور اپ کرنا پڑے گا۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو میٹنگ شروع ہوئی ہیں، اس کے لیے جو ایجنڈا تیار کیا گیا ہے، جو ہمیں ذرائع نے تصدیق کی ہے، کہ اس میں مختلف آپشن رکھے گئے ہیں اس ریونیو جو شارٹ فال آ رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے وہ آپشن جو ہیں ان کے پاس، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے اس پر پی ڈی ایل ہے اس وقت 60 روپے لیٹر، اور وہ لا کے تحت یہ 70 روپے تک 10 روپے کا کشن موجود ہے اس میں اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی نہیں ہے، 18% آپ کو پتہ ہے تمام پروڈکٹ پر جی ایس ٹی لگ چکا ہے۔ ایک پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، لائٹ ڈیزل ہے۔ اب یہ بھی آپشن ہے، یہ دو آپشن اپنی جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اب اس میں سامنے رکھے جائیں گے، تو مجھے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام تیار رہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی، سستی نہیں ہوں گی، جتنی سستی ہونی تھی ہو چکی ہیں، اور 15 نزدیک ہے تاریخ، 15 نومبر کو پرائسز طے ہونا ہے، اور انہی مذاکرات میں اگر طے کر لیا جاتا ہے تو 15 نومبر سے یا تو آپ کے پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی لگ جائے گا، یا آپ کا پی ڈی ایل 10 روپے لیٹر بڑھ جائے گا۔ پی ڈی ایل بڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ پی ڈی ایل کی جو آمدن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتی ہے، وہ ڈیوائزیبل پول میں نہیں جاتی۔ ڈیوائزیبل پول کا مطلب یہ ہے کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس اکٹھے کرتا ہے ان کا تقریباً 57 58 یا 59% جو صوبوں کو این ایف سی کے تحت ڈیوائزیبل پول کے تحت صوبوں کو چلا جاتا ہے، آن دی بیسس جو ایک فارمولہ ہے جس میں پاپولیشن ہے، پاورٹی ہے، بیکورڈنس ہے، اس کو ملا کر تو اس کا زیادہ حصہ پنجاب کو جاتا ہے، پھر سندھ کو، پھر کے پی کو، پھر بلوچستان کو۔ تو وہ پی ڈی ایل کی جو ریکوری ہے وہ ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتی ہے، اور اگر پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی لگتا ہے تو جی ایس ٹی کی جو ریکوری ہوتی ہے پھر وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے صوبوں کے اندر۔ تو یہ مختلف آپشن ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے آپشن ہیں، مختلف جو آپ کی بڑی گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکسیشن ہے، لگژری آئٹمز پر مزید ٹیکسیشن ہے، آمدن پر ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، کچھ اور آئٹمز ہیں جن پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام آپشن موجود ہیں، منی بجٹ آنا ہی آنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایجنڈا ہے انرجی سیکٹر میں جو اصلاحات کے نام پر ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ایک نیگوسیشن ہو رہی ہے، کچھ آئی پی پیز 2400 میگا واٹ کی ایک ایگریمنٹ کے ساتھ بند کر دی گئی ہیں، اور ان کو 72 ارب روپے پے کرنی ہے جو فائنل سیٹلمنٹ ہے، وہ کہاں سے ایڈجسٹ کیے جائیں گے یہ بھی آئی ایم ایف کو بتانا ہے، اس سے بچت کتنی ہونی ہے۔ باقی جو آئی پی پیز سے بات چیت جاری ہے، کوئی 18 کے قریب اور آئی پی پیز سے، اس کے بارے میں بھی آئی ایم ایف کو باقاعدہ تفصیلات بتائی جائے گی۔ اور بڑا کنسرن یہ ہے کہ بجلی کی جو کنزمپشن ہے اس میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، اور ایک ابھی جو پیکج دیا ہے ونٹر پیکج جس کو بجلی سہولت پیکج کیا جا رہا ہے، یہ بھی آئی ایم ایف سے باقاعدہ اپروول لی جانی ہے اس کی بھی۔ اس کے علاوہ اوورآل جو انرجی سیکٹر کی ہیلتھ ہے، فائنینشیل ہیلتھ ہے، اس کو بھی اس ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ تو بڑا ٹائٹ یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایشو ہے کہ آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے اس وقت آپ کے پاس 10.5 سے 11 ارب ڈالر کا آپ کے پاس ریزرو ہیں، اور آپ کے پاس جو ڈپازٹ ہے وہ 15 سے 16 ارب ڈالر کے ہیں جو یو اے ای، چائنا اور سعودی عرب کے ہیں۔ تو بھائی آپ تو اس وقت نیگیٹو میں، صورتحال ابھی بھی اس طرح نہیں ہے۔
جو پاکستان کو ہم جو کہتے ہیں نا وزیر خزانہ وزیر اطلاعات پرائم منسٹر جو اکانومی ہماری بڑی بوم ہو گئی ہے بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہوئی بھائی جی۔ ابھی بھی آپ کے ریزرو ہم ٹیکنیکلی نیگیٹو میں ہم ریزرو میں، کیونکہ آپ کے پاس 10.5 سے 11 بلین ڈالر کے ریزرو ہیں، اور آپ کے پاس ڈپازٹ جو ہیں جو ان ملکوں کو واپس کرنے ہیں وہ 16 بلین ڈالر ہیں، تو بھائی آپ تو نیگیٹو میں ہیں۔ تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایکسٹرنل فائنانسنگ کہاں سے کور ہوگی، سعودی عرب نے تو آپ کو آئل فیسلٹی دینی تھی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی، اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ اور آپ کے جو کمرشل لون تھے جو چائنا کے تھے وہ آپ نے ابھی تک رول اوور نہیں ہوئے یا ان کو ادا کرنا ہے، تو سچویشن کلیئر نہیں ہے۔ اس پر اب بات چیت ہوگی، ٹیبل پر بیٹھیں گے یہ، اور تمام وزیر خزانہ آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح پیش کی جا رہی ہے، بہت سخت سچویشن ہے اور اس میں سخت فیصلے کرنے ہوں گے، تو سخت فیصلے پہلے بھی کیے انہوں نے بہت سارے، ابھی بھی کریں گے۔ ابھی تو سٹارٹ ہی ہے، ابھی تو 1 سال بھی حکومت کو نہیں ہوا ہے، چند ماہ 7-8 ماہ ہوئے ہیں، تو ابھی تو انہوں نے یہ جو 3 سال ہے IMF پروگرام کے، اس میں کوئی زیادہ رعایت ملنی نہیں ہے اور یہ اسی طرح کی صورتحال چلے گی۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، 15 نومبر تک IMF کی ٹیم یہاں موجود ہے اور 15 نومبر کو ہی پیٹرولیم پرائسز کا طے ہونا ہے، تو یاد رکھیں زیادہ امکان یہی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز پر ٹیکس بڑھیں گے، GST بڑھے گا، PDL بھی بڑھ سکتا ہے، دونوں میں سے ایک بڑھے گا یا دونوں بھی بڑھ سکتے ہیں، اور یہی آپ کے پاس آپشن ہے ریونیو شارٹ فال کو کور اپ کرنے کے لیے۔ تیسری بڑی پبلک انٹرسٹ کی خبر ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ یہاں سے حج پر جاتے ہیں، جو آئندہ سال حج ہے اس پر بھی 1,79,210 لوگ حج پہ جائیں گے، جس میں 50% لوگ سرکاری اسکیم کے تحت جائیں گے، باقی تو پرائیویٹ سیکٹر نے دیکھا ہے۔ تو آج اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، 18 نومبر سے حج کی درخواستیں، سرکاری حج اسکیم کی درخواستیں جمع ہوں گی، 2 لاکھ روپے اس کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے، قرآن دازی ہوگی، یہ 18 نومبر سے لے کر اور 3 دسمبر تک حج درخواستیں وصول کی جائیں گی، مختلف بینکوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے اشتہارات وغیرہ، اور 6 دسمبر کو قرآن دازی ہوگی، اور قرآن درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے جمع ہوں گے۔ جب قرآن دازی ہو جائے گی تو 4 لاکھ مزید اور جو باقی رقم ہوگی وہ جمع کرانی ہوگی، اور جو ٹوٹل خرچ ہیں وہ 11.25 لاکھ روپے سے لے کر 12.5 لاکھ روپے سرکاری حج اسکیم کا خرچ ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ریجن کا بھی فرق ہے، کچھ فیسلٹیز کا بھی فرق ہے، تو یہ ٹوٹل پیکیج ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ وہاں پر جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں حج کے دوران، ان کو معاوضہ حکومت دیتی تھی 10 لاکھ روپے، اس کو ڈبل کر دیا، اس دفعہ 20 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ تو بھائیو جس نے حج پر جانا کا ارادہ کر لیا ہے وہ اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کریں، پاسپورٹ ہے، اپنا فارم وغیرہ ہیں ان کی تیاری کریں، باقی جو آپ نے چیزیں ڈاکومنٹ ساتھ رکھنے ہیں وہ جو سرکاری اسکیم سے جانا چاہتے ہیں وہ کریں۔ 50% جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لے جانے ہیں، ان کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، سہولتیں کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، بہتر بھی ہوتی ہیں، تو تیاری کر لیں۔ اب یہ ٹائم آ گیا 18 نومبر سے، آج 11 نومبر ہے، 7 دن بعد سے اور 3 دسمبر تک تقریباً یہ 15 دن ہے، 15 دن حج درخواستیں جمع ہوں گی اور 3 دن بعد حج قرآن دازی ہوگی جو کمپیوٹرائز ہوگی، جن کے نام نکلیں گے ان کو بقیہ پیسے جمع کرانے پڑیں گے، اور جو وہ جمع کرائیں گے ان کو وہ واپس مل جائیں گے۔ جو ارادہ کر چکا ہے وہ تیاری پکڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جو پبلک انٹرسٹ سے ہو آپ کے پاس آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔